میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ محسن اہل سنت، شہزادہ اہل سنت خطیب اللہ سر، میری مراد فاضل جلیل، فاضل محتشم، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران رضوی صاحب، خطیب اعظم اسلام آباد۔ آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دیں، میرے نعرے کا جواب دیں۔ قبلہ مفتی صاحب کا محبتوں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک کے ہاتھ سلامت ہیں وہ خود بلند کر رہے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی سید الورا وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ الراشدین الکاملین الہادین المہدیین، الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باواز بلند ایک دفعہ پڑھ گئے، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ، گرامی المرتبت اسٹیج دے اتے جلوہ فروز ارباب علم و دانش، وارثان محراب و منبر، علماء کرام، ثناخانان شیریں لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی خوبصورت محفل پاک شادی دی خوشی دے اندر سجائی گئی۔ جی بالکل، اللہ رب العالمین اس محفل پاک دے خاص برکات اور رحمتاں دے صدقے اللہ رب العالمین مرحوم و مغفور بھائی محمد اقبال صاحب دی قبر دے اتے اپنی کروڑاں برکتاں تے رحمتاں تے نزول فرمائے۔ اللہم آمین۔ دوستان محترم، میرا خطاب مختصر ہو سی کیونکہ میں میزبان ہوں، جی وقت کافی گزر چکے، کیونکہ میرے بعد ثنا خان بھی ہی کہن وہ بھی مختصر اپنی حاضری پیش کر سن۔ دوستان محترم، حضور علیہ السلام دی محفل چ جڑا نہیں باؤ، جی جتھا ہی باؤ ادب دے نال بیٹھا کرو۔ بے شک، بہت خوب۔ اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، محفلاں دے آداب کو سمجھن دی کوشش کی تھی کرو۔ واہ 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 واہ۔ حضور علیہ السلام دی مجلس لگی ہوئی ہے، کثیر تعداد اصحاب رسول تشریف فرما ہے۔ واہ واہ۔
کہ درس حدیث سمجھ کے سنو اس چیز کو. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم فرمائے کہ میرے سامنے میری نعت پڑھو. آئے آئے سبحان اللہ سبحان مسجد نبوی شریف ہے. حضرت حسان بن ثابت کو حکم فرمائے کہ میرے سامنے میرا قصیدہ پڑھو. اللہ 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 سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی نعت جس ٹائم پڑھن لگے نا, توجہ, حضور دی نعت جس ٹائم پڑھن لگے نا, مشکات شریف باب الرحمت بڑے خوبصورت انداز وچ واقعہ لکھا ہوئے. جس وقت نعت پڑھن لگے حضرت حسان بن ثابت صحابہ تو کنڈ کیتی ہے مصطفیٰ علیہ پاسے چہرہ کیتے, اداب مصطفیٰ اور مجلس مصطفیٰ دے ادب لسندہ پی. صحابہ علیہ پاسے کنڈ کیتی ہے مصطفیٰ علیہ پاسے چہرہ کیتے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مسند صدارت تو اٹھ کے حضرت حسان بن ثابت دا چہرہ صحابہ علیہ پاسے کر دیتے اور فرمایا حسان جیڑا نعت پڑھن والا سامعین تے سامنے اپنا چہرہ کر کے نعت پڑھ دے, میرا قصیدہ پڑھ دے, فرمایا نعت بات ہی ختم تھیندی ہے. ادب کرن والا, محبت دے نال سماعت کرن والا جس ٹائم نعت کو سماعت کر کے اپنے دلوں دے اندر خوشی دا اظہار کریں دے, اللہ سامی کو بھی جنت عطا فرما دیں دے. سنا والے کو بھی جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام دے غلام ہیں. بے شک بے شک. واہ واہ. جس ٹائم نعت پڑھن لگن آپ اٹھ پین مجلس دے وچوں, میرے آقا دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے, اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. مجلس دے وچوں اٹھے نعت سن کے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنان بھی میری نعت سنو, ادب نال سنو, پیار دے نال سنو, محبت دے نال سنا کرو لوگوں. اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں, آج دی محفل اے محفل نعت ہے. اگلی حدیث مبارکہ جس ساڑے بھیرا بھتریجے دا نکاح دی محفل, ولیمے دی محفل یا برات دی محفل آکھ دو. اب آپ دی وقار چھوٹے چھوٹے ہیں تے انہاں دے سرن تو پیو دا سایہ اٹھ گیا ہے, اور انہاں باقی زندگی یتیمی دی حالت گزاری ہے. میں انہاں کو خراج تحسین پیش کرنا جڑے انہاں دے چاچے ہیں, بھائی شریف صاحب ہو گئے, بھائی جنگیر صاحب یا اسماعیل صاحب یا خلیل صاحب, جنہاں یتیم بچوں دی اس انداز دے اندر کفالت کی تھی ہے کہ آج انہاں دے سر دے اتے انہاں دے پیو دا سایہ کوئی نہیں, پر آج مصطفیٰ دی محفل کو چھوڑ کے آج انہاں دے بابے دی خبر بھی ٹھنڈی ہو سی اور انہاں دی روح بھی خوش ہو سی کہ قربان ونجا انہاں بچنیاں تو جنہاں باپ دے ونجن تو بعد بھی اپنی محفلہ دے اندر کنجروں کو نہیں نچایا مصطفیٰ دے ذکر دی محفل سے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر محبت نال یار, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. مفتی صاحب بہت. میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت مہر علی پاک زندہ باد زندہ باد. جڑے آپ بھی پیر ہیں, جنہ پیو بھی پیر ہے, جن دی اولاد بھی پیر ہے لوگوں. اب آپ دی وقار آپ دے کلو ایک ہندو سوال کریں دے, فرمائے تو ہادی اولاد توجہ میرے والے پاسے کرائے, میرا وقت ختم ہو مانا لے. فرمایا کہ لوگاں دی اولاد توجہ تشریف رکھو. فرمایا لوگاں دی اولاد بھی مسلمان ہیں لیکن او ماں پیو دے بے ادب ہیں, بے نمازی ہیں, اولیاء کرام دے بے ادب ہیں, لیکن تہاڈی اولاد اللہ دا بھی ادب کریں دیئے, مصطفیٰ کریم دا بھی ادب کریں دیئے, صحابہ دے وجہ ادب کریں دیئے, اہل بیت اطہار دا بھی ادب کریں دیئے. فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فرق یہ ہے انہاں دی ولادت دے اتے کنجر نہ چاہے گئے, سادے بچوں دی ولادت دے اتے درود و سلام پڑھا گئے. زندہ باد. بے شک. اور احباب دی وقار بہت خوب بہت خوب. اگر اسا اپنے اولاد کو محبت رسول دی گھٹی پھیلائی ہوتی, عشق مصطفیٰ دی گھٹی پھیلائی ہوتی, رب کعبہ دی قسم ہے
اج بھی ساری اولاد وچوں داتا علی حجویری بھی پیدا تھی سکدے میرے علی بھی پیدا تھی واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت این دوران ثناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ دنیا نات وچ عظیم نام میری مراد ثناخان مصطفیٰ جناب محترم بھائی محمد عرفان قادری صاحب میاں والی پیپلان سے تشریف لائے. میں آپ کو انتظامیہ کی طرف سے اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. عالم و سلام مرحبا. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ واہ 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 اب عابد وقار زندہ باد. واہ صحیح واہ. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ غم دے وچ ہر کسی کو خدا رسول یاد آندے یاد آ گیا. واہ مزہ تاں ہے خوشی دے وچ اپنے رب کو یاد کیتا بنے. واہ زندہ باد. واہ صحیح. اور حضور علیہ السلام فرما گئے کہ ایک وقت آسی کہ لوگ خوشیاں دے وچ اپنی برادریاں کو راضی کرے سن سونے رب کو بھول وے سن. واہ 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 واہ. میرے آقا فرما گئے 1400 سال قبل فرما گئے علماء تشریف فرما ہیں صاحب علم ہیں صاحب تقوی لوگ بھی بیٹھے ہو. میرے آقا فرما گئے ایک وقت آسی کہ لوگ اپنی اولاد دی خوشیاں دے وچ انہاں دی شادی دی خوشیاں دے وچ برادری کو راضی کیتا ویسی رشتہ دار تے قرابت دار راضی ہو سن لیکن اس محفل دے وچ سونے خدا کو ناراض کیتا ویسی شریعت مصطفیٰ دی دھجیاں اڑائی ویسن. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا رب رسول کو ناراض اس واسطے کہ اپنی بچیاں دے خوشیاں دے وچ غیراں دے ترانے پڑھے ویسن. اسا راضی تاں تھی سو کہ بندے بھی صالح ہیں انہاں نے محفلاں دے وچ ذکر بھی خدا دا ہو. بے شک بے شک بہت خوب. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام فرمائے کہ جڑا اپنی نکاح دی محفل دے وچ سارے ذکر دی محفل سجیندے میرے آقا فرمان لگن توجہ میرے والے پاسے کرائے. حضور فرما گئے کہ جیڑا اپنے نکاح دی محفلاں دے وچ سارے ذکر بلند کریں دے سارا ذکر کریں دے میرے آقا علیہ السلام فرمائیں دے کو انسان مر تا سکتے ہیں لیکن انہاں دی زندگیاں دے وچ اللہ دی رحمت ختم نہیں تھی. واہ 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 واہ. حضور فرما گئے کہ وہ مر تا سکتے ہیں کہ جنہاں دی محفلاں دے وچ جنہاں دے نکاح دی محفل دے وچ رب رسول دا ذکر تھی دے وہ مر تا سکتے ہیں لیکن کدیں بھی انہاں دی زندگیاں دے وچ سونے رب دی رحمت ختم نہیں تھی سکتی لوگوں. اور حضور علیہ السلام فرما گئے کہ جنہاں دی نکاح دی محفل اتنی بابرکت محفل دے وچ غیروں کو خوش کیتا بنے غیروں تے ترانے پڑے بنے. فرمایا اللہ فرماتے رب کعبہ دی قسم میرے آقا فرما گئے اللہ فرماتے میں کو اپنی عزت دی قسم ہے نہ انہاں دے گھراں وچ برکت ہوندی ہے نہ انہاں دی زندگی وچ برکت ہوندی ہے. اساں اس چیز کو خوشی دا اظہار کریں دے لوگوں. آج بھائی اقبال صاحب یقیناً اور یقین کامل نہ لادا پیا کہ اپنی قبر دے وچ خوش تھی دے پائے ہو سے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام کو طائف دے بازار جس ٹائم گزرے نا آپ کو پتھر مارے گئے اور میرے آقا علیہ السلام دے چہرے مقدسہ مطہرہ اور منورہ دے وچ خون جاری تھی گیا اور اتنا خون جاری تھا کہ میرے آقا علیہ السلام دے نالین مبارکہ خون نل تر تھی گن. اصحاب رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے ہاتھ چاہ کے بد دعا کرو اللہ انہاں کو تباہ و برباد فرما لے. میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. صحابہ سونے رب نے میرے کو رحمت بنا کے بھیجے زحمت بنا کے نہیں بھیجے. فرمایا صحابہ تساں انہاں کو دے پئے ہو میں انہاں کو تساں اج کو دے پئے ہو میں محمد انہاں دی کل کو دے پئے ہاں. کچھ دن گزرن تو بعد غالباً امام بخاری نے لکھا ہے کہ 10 سال گزرن تو بعد انہاں ہی لوکاں دا رات کو مدینہ طیبہ تو گزر ہوئے اور ایک حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت ہے لیکن توجہ نہ سنائیں. انہاں ہی لوکاں دا جنہاں حضور کو پتھر مارے ہیں میرے آقا علیہ السلام دے چہرے مقدسہ تو خون نکلا ہے. وہی لوگ راتی سفر کریں دے پہن اور رات دا پچھلا پہر ہی ارادہ تھا کہ کتھیں آرام نہ کر گھنو راتی پورے مدینے دے وچ پھرن کہے انہاں کو رات کو آرام کرن واسطے جگہ مہیا نہیں کی تھی اور کسی بندے آکھے کہ لگے ونجو در مصطفیٰ تھے اور اتھا ون کے دسا دو تھوڑے کل اے نہ پوچھن تسا مسلمان ہو یا کافر ہو تسا کون ہو تسا آکھو مسافر ہیں
اللہ دے نبی تو حکم آرام واسطے جگہ بھی مہیا کرے سن اور صبح ونجن تے ہم تو کو زاد راہ بھی عطا فرما. در مصطفیٰ تے آ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کونین دے سردار آقا تشریف گھن کے اندر دروازہ کھولے دن, پوچھ دن کون ہو کتھو آئے ہو؟ عرض کرن لگن مسلمانہ دے آقا سا طائف تو آئے ہاں, طائف تو آئے ہاں, اور مسلمانہ دے آقا سا کافر ہیں, مسلمان بھی کونا, اور رات رحمنا چاہتے ہیں, مسافر ہیں, ساکو اپنا مہمان بنا کے اپنے کول آج رات رہا گنو, اور میرے آقا کو دسائیں یا رسول اللہ اسا وہ لوگ ہیں جنہ 10 سال پہلے توہا کو پتھر بھی مارے ہیں, یا رسول اللہ توہا کو ستایا بھی ہے, توہا کو رلایا بھی ہے, لیکن یا رسول اللہ آج مہمان بن کے آ گئے ہیں, ساکو رات دا کچھ حصہ اپنے کول مہمان بنا کے رکھ گنو. میرے آقا علیہ السلام مسکرا پہن, آپ نے دروازہ کھولے اور اندر آ کے سما دیتے ہیں, اور انہوں کو پوچھتے پہن کہ تو سا کھانا بھی کھاونا ہو سی. عرض کی تھی نے ہاں مسلمانہ دے آقا سا کھانا بھی کھاونا. میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف گھنا دیں ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ, آپ کو حکم فرمائیں دیں کوئی کھانا ہے تو میرے مہمان آ گئے, قربان بنیا اس نبی دی رحمت للعالمین تو جڑا دشمن کو اتنا پیار دینا پے, اس رات پچھلے پہری چمہڑ کے رسول تک چھوڑنا لو, اللہ دے نزدیک اور اللہ دے رسول دے نزدیک اللہ تو آپ کو کتنا مقام عطا فرمائندا ہو سی. حضرت جناب عائشہ عرض کرنے لگے آقا کھانا تو کوئی نہیں سارے گھر. میرے آقا جناب سیدنا صدیق اکبر کو سڈے ویندن, اور ابو بکر ونجو گھروں کھانا گھن کے آؤ, میرے مہمان ہیں. اے نہیں آکھا کہ او لوگ ہیں جڑے میرے دشمن ہیں, فرمایا میرے مہمان ہیں. ابو بکر سے روٹی گھن کے آندن جس سے ہم سامنے رکھ دینا آپ دی چیخ نکل ویندی ہے. حضرت ابو بکر سے عرض کریں یا رسول اللہ تو آپ دے دشمن ہیں, اے او لوگ ہیں جڑا آپ کو گالیاں کھٹنا لے ہیں, برا بلا کھڑا لے ہیں, یا رسول اللہ تو سے اتنا پیار دے دے پہو نا کو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج میرے دشمن بن کے نہیں آئے بیٹے, آج میرے گھر میرے مہمان بن کے آئے بیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر کھانا دے دو, کھانا دیتا گئے. میرے آقا علیہ السلام اپنے گھروں چادرہ چاہ کے اندن اپنے ہتھاں نال دشمناں دے تلو پہ بچھین دے, اور انہوں کو سما دیتے نہیں. جس تم صبح اٹھے نا میرے آقا علیہ السلام تحفے دے بچ دشمناں کو چادرہ دین دے پہن, فرمایا کھین ونجو. کافر آدھے پہن آقا سب کچھ دے دیتے, کچھ ساکو بھی حکم فرما دو. میرے آقا فرمائیں اسا آج کچھ حکم نہیں کر سکتے. کافران دی اکھا میں جو آنسو آگن, اے ادائے مصطفیٰ دیکھ کے, اے محبت رسول دیکھ کے. میرے آقا علیہ السلام فرمائیں دن صحابہ تو سچو پڑھاؤ. کافر عرض کریں دن یا رسول اللہ اتنا کچھ دے دیتے نے, بات اپنا ہاتھ اکے کرو, اپنا اور اپنے رب دا کلمہ پڑھا کے سکو مسلمان کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مسلمان کر دو. بہت ہو اے ہے کردار میرے مصطفیٰ دا, اے ہے مصطفیٰ دی محبت. میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اگے کیتے کلمہ پڑھ دیتے, مسلمان ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا جاؤ ہن ون سکتے ہو. آقا ہن کلمہ پڑھا دیتے نے تبت ایک دعا فرما دیو, اللہ جدن تک زندہ رکھے تو ہارے قدمہ وچ رہوں, اور جدن موت عطا فرمائے تاوی تو ہارے قدمہ وچ رہوں. میرے آقا فرمایا آج دعا تسا منگو, دعا منگ دے پہن, اور عرض کی تینے باری تعالیٰ جس ٹائم تک مصطفیٰ دے قرب وچ رہوں زندہ رہوں, جنہوں اس تو جدا تھوں سکو موت عطا فرما دیو. اور آج بھی بخاری شریف دے جسے مبارکہ ہے کہ صرف نماز فجر تو گھن کے نماز ظہر تک حضور دے کول رہن تے زندہ رہن, جس تے مدینے جو نکلن تے موت واقع ہو چکی ہے. عشق مصطفیٰ ہی, اے محبت رسول ہے. اور صحابہ پوچھتے پن یا رسول اللہ اے بھی جنتی جویسن. میرے آقا فرمائی نہ تھا کافی زیادہ عرصہ محبت رسول گزرے, اگر محبت رسول ایک لمحہ بھی گزر بنے اللہ کوئی جنت عطا فرما دیں دے لوگ. جس ٹائم سادے ہوتے آزمائش آمنی تے ساکو برادریاں یاد آمنی, جس ٹائم سادے ہوتے امتحان آمنی تے ساکو اپنی جگیرداران سسٹم یاد آمنی. لوگوں تحیہ کر ونجو, اے جانوی مصطفیٰ دے
حوالے ہے زندگی بھی مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے حوالے بے شک واہ سارا بال بھی مصطفیٰ واسطے ہے ساری اولاد بھی مصطفیٰ واسطے ہے بے شک بے شک واہ 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 آخری گل ختم کرن لگا میرے آقا علیہ السلام دے غلامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھے اور حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور دے کول بیٹھے ہیں اور حضرت عمر دے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ راستے دے وچ آندے پے ہیں کافراں حملہ کیتے بچے دے اوتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی تھی گئے خبر پہنچی حضرت عمر اے عمر تساں اتھا بیٹے ہو تھوڑے بیٹے کو کافراں زخمی کر چھوڑے عمر فرمایا کوئی گل نہیں اگر حضور موجود ہیں تو اولاد بھی موجود ہے حضور نہیں تو اولاد بھی نہیں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام تک بیٹھے رہن لیکن کسی کو لے نہیں پوچھا میرے پتر دا کیا حال ہے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دنیا دے اپنے معاملات کو چھوڑو میرے مصطفیٰ دے نال مخلص تھی ونجو وفا کرو حضور دے نال عشق کرو حضور دے نال اللہ پہ ذکر اللہ تطمئن القلوب سونا رب فرمیندے اگر دلوں کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہو دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو سونے رب دا ذکر کیتا کرو کتنے لوگ ہیں جنہاں دے گھر رب دا ذکر تھی دے ساری صبح بھی عیش و عشرت گزرتی ہے ساری شام بھی عیش و عشرت گزرتی اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں یاد رکھو اس چیز کو علماء تشریف فرمائیں پچھلے جمعۃ المبارک بھی میں وسیع بھی جرا جمعہ پڑھائے اس دے گزارش کی تھی ہے کہ چیری 40 نماز انسان 40 نمازاں جان بوجھ کے چھوڑ دیں دے کریم نبی سے فرمیندن کہ اللہ حکم دیں دے نہ میرے نال اس دا کوئی تعلق ہے نہ میرے نبی دے نال اس دا کوئی تعلق ہے اور میرے آقا علیہ السلام فرمیندن کہ جیڑی وستی چوں بے نمازی گزر ونجے اس وستی دے اتے 40 دن اللہ دی رحمت بند تھی ویندی ہے جیڑی وستی چوں بے نمازی گزر ونجے اس وستی علیہ دی 40 دن دعا قبول کوئی نہیں تھی دی صحابہ عرض کرنے کیوں یا رسول اللہ فرمایا بے نمازی جو گزر گئے اگر بے نمازی وستی چو گزر ونجے وستی علیہ دا اے حال ہے کہ جس گھر دے وچ بے نمازی ہوئے اس گھر دا حال کیا ہو سی میرے آقا کریم دے غلاموں صرف ڈیجیٹل دنیا دے وچ نہ ہو اس زندگی کو اس طرح نہ گزارو جس طرح لوگ گزریں دے پین اپنی زندگی کو اس طرح گزارو جس طرح رب رسول حکم دیتے گزارنے دا لوگ میرے آقا علیہ السلام فرمیندن کہ جڑا بندہ اپنی موت کو ایک دن دے وچ 11 مرتبہ یاد کریں دے اللہ رب العالمین اس شام تو آمن تو پہلے ہوندا نا جنت دے 8 دروازیاں تے لکھ لیندے لوگ اور جس انسان کو اپنی موت یاد ہوئے وہ گناہ دے قریب نہیں ویندا سدا حال کیا ہے کہ اگر اتھا کسے مشاعرے دی محفل ہوئے ہاں لوکا دا ہجوم ہوئے ہاں اور میرے آقا فرما گئے ساری محفلہ وچ او آندن جنہاں دے اتے رب رسول دی مہربانی ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام فرما گئے کہ صحابہ جس محفل دے وچ اللہ دا اللہ دے رسول دا اور میری آل اور میرے اصحاب دا ذکر تھیں دے وہ محفل ختم ہون تو پہلے اللہ محفل اللہ کو جنت عطا فرما دیں دے لوگوں تو گرامی القدر حضرات میں اپنے طرفوں بھائی شریف بھائی محمد ڈاکٹر جہانگیر صاحب بھائی خلیل صاحب بھائی پرویز صاحب مامو اللہ بخش صاحب انہیں طرفوں تمام ہی احباب دا شکریہ ادا کرنا کہ جڑا اپنا قیمتی وقت نکال کے اس محفل پاک دے اندر تشریف لے کے آ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرمائے اور اس محفل پاک دے صدقے بھائی محمد اقبال صاحب حافظ غلام سرور صاحب انہیں دی قبر دیتے اپنی کروڑاں برکتاں تنامتاں نزول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ